افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے۔ خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا، فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ بالآخر طالبان کابل میں داخل ہو گئے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اتنی جلدی بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ بالکل پریڈکشنز ہو رہی تھی کہ طالبان 9 مہینے میں، 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں کابل کو فتح کر لیں گے۔ امریکن فورسز کے کمانڈرز بھی یہی بات کر رہے تھے، بلکہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کی جانب سے بھی 1 مہینہ پہلے یہی بات کی جا رہی تھی کہ کابل کو طالبان فتح نہیں کر سکیں گے، اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ کابل کو فتح کر سکیں، چونکہ جو افغان فورسز ہیں ان کو امریکہ کی جانب سے اچھے طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے، اور 75,000 جو سولجرز ہیں طالبان کے، وہ 3 لاکھ کی فورسز کو اس طرح سے کانکر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ تمام دعوے، وہ تمام ایسٹیمیشنز اور وہ تمام پریڈکشنز غلط ثابت ہو گئی، اور افغان فورسز ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان پر مسلسل الزام لگایا جا رہا تھا افغانستان کی جانب سے کہ شاید پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے طالبان کو یہ تمام کامیابیاں مل رہی ہیں یا طالبان سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان دعووں کی بھی ایک طرح سے تردید ہوئی ہے، چونکہ آج جو طالبان کی جانب سے کابل کو فتح کیا گیا ہے وہ ایک گولی چلے بغیر فتح ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا جو موقف تھا، دنیا جو مطالبہ طالبان سے کر رہی تھی کہ اگر وائلنس کے ذریعے وہ کابل کو فتح کریں گے تو ان کی فتح کو نہ تو مانا جائے گا اور نہ ہی ان کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اب دوسری جانب ایک اور بھی بحران جنم لیتا نظر آ رہا ہے کہ صدر اشرف غنی، جن کے بارے میں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ استعفیٰ دیے بغیر تاجکستان فرار ہو گئے ہیں، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ایک کوارڈینیشن کونسل قائم کر دی گئی ہے جس میں عبداللہ ہیں، گلبدین حکمت یار ہیں اور حامد کرزئی ہیں، اور وہ انتقال اقتدار کے حوالے سے مشاورت کا عمل مکمل کرے گی۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی وفد جو کہ افغان علماء پر، زعما پر مشتمل ہوگا، وہ کل دوحہ کا دورہ بھی کرے گا اور طالبان کے جو رہنما ہیں وہاں ان سے مذاکرات بھی ہوں گے۔ یہی سیاسی وفد پاکستان میں بھی موجود ہے جو کہ 3 روزہ دورے پر ہے، اور ان کی یہاں پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں، حکومتی آفیشلز ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے موقف سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان اور دنیا طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک پیج پر کھڑی ہے۔ دوسری جانب طالبان نے اپنا موقف بھی پیش کر دیا اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ گھسا جائے، لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، اور غیر ملکی اگر باہر جانا چاہتے ہیں، ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، شہر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، اور طالبان کو ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ اس طرح کی سچویشن ہے، ہر لمحے سچویشن بدل رہی ہے۔ اب کس پر اونس پروو ہوگا، کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ امریکہ نے مذاکرات صحیح نہیں کیے، چونکہ پہلے جب ہم نے دیکھا کہ دوحہ ٹاکس ہوتی ہیں تو اس میں افغان حکومت کو باہر رکھا جاتا ہے۔ اشرف غنی صاحب نے 1-2 دفعہ ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انٹرفیئر کیا کہ اس طرح کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، 5,000 قیدیوں کے حوالے سے ہو یا دوسرے تیسرے مطالبات جو طالبان کی جانب سے کیے جا رہے تھے، بڑا سموتھلی امریکہ نے ان کو قبول کر لیا اور اس کو اپروول دے دی، اور جس کے بعد حالات خراب ہوتے رہے، سیز فائر کے لیے بات نہیں کی گئی تھی طالبان سے، تو اس طرح کے حالات رہے۔ تو اب یہ تمام ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایک تھاٹ یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ یہ سارا ایریا، سارا ریجن ڈی سٹیبلائز ہو جائے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعتاً شاید یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا رہا تھا کہ افغان طالبان اتنی جلدی کابل کا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ہوا کیا ہے آن گراؤنڈ؟ کیا لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے؟ کابل کی سچویشن اس وقت کیا ہے؟ عورتیں اسکولوں میں جا سکیں گی، دفاتر میں جا سکیں گی، پڑھ سکیں گی یا نہیں پڑھ سکیں گی؟ اس طرح کے معاملات پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان سرخرو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جو بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں اب شاید دہشت گردی نہیں ہو سکے گی اگر وہاں پہ طالبان آ جاتے ہیں، چونکہ پہلے NDS اور
پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں بہت زیادہ فعال رہے ہیں، تو اب شاید وہ نیکسس ٹوٹ جائے گا. کیا ایسی بات ہے؟ ہمارے ہاں کوئی انسرجنسی کی کیفیت تو نہیں پیدا ہونے جا رہی؟ پاکستان کے چیلنجز آنے والے وقت میں کیا ہے؟ اور کیا امریکہ نے اس پلان کو ویل تھوٹ نہیں کیا تھا، اور یہ جو انخلا ہوا ہے بڑی ہیسٹ میں ہوا ہے، بہت جلدی میں ہوا ہے، مینیپولیٹڈ ہے، پری میڈیٹیٹڈ ہے کیا، کیسے ہوا؟ یہ ایک معمہ ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہے. ہمارے ساتھ بہت اچھا پینل اس وقت موجود ہے. ابرار حسین صاحب ہیں، سابق سفیر رہے ہیں افغانستان میں، سیزنڈ سفارتکار ہیں. ایاز وزیر صاحب سابق سفیر ہیں، سفارتکار ہیں. اور افتخار فردوس صاحب سینئر صحافی ہیں اور ابھی کابل سے واپس آئے ہیں آج ہی. ارشد یوسف زئی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. افتخار فردوس صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کابل کی اس وقت سچویشن کیا ہے؟ لوگ خوف زدہ تھے جب آپ وہاں پر موجود تھے، کیا ری ایکشن تھا لوگوں کا؟ دیکھیں شاہد صاحب، ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، اور آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے آئی واز چیکنگ آپ کے اس ٹائم پہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے. اٹس ویری ایویڈنٹ اینڈ کلیئر کہ اس ٹائم پر طالبان جو ہے وہ صدارتی محل میں تقریباً جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. کابل کی عمومی فضا یہی تھی، کیونکہ کابل ایک سینٹرل اربن ہب ہے، اور جہاں پر اس کی سچویشن ایسی بیان کی جاتی ہے کہ جتنے بھی آپ کی انٹیلیجنسیا ہے یا آپ کی حکومتی جتنے بھی لوگ ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں، وہ سب کے سب کابل بھی ان کا ایک محور ہے. تو آف کورس وہاں پر جو ہے ایک خوف کی جو ہے وہ فضا جو ہے وہ قائم تھی ان ٹرمز آف کہ فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا. اور اگر آپ کی ڈپینڈنسی آپ کے پریزیڈنٹ کے اوپر، آپ کے وائس پریزیڈنٹ کے اوپر، آپ کی سیکیورٹی ایپریٹس کے اوپر ہوتی ہے، اور ارد گرد ہر چیز جو ہے وہ فیل ہونے لگ جاتی ہے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ کی امیدیں جو ہیں وہ پھر کافی نہیں رہتی. تو اس وقت کابل کے اندر سوال یہی ہے کہ فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا. اور جیسے آپ نے بتایا کہ ایک وفد بنا دیا گیا جو ابھی آگے جا کر گورنمنٹ کی ٹرانزیشن کے اوپر جو ہے وہ بات کرے گا. لیکن مین سوال یہی ہے کہ آگے جاب لیسنس، جاب سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، اور پرٹیکولرلی جو ایک بہت بڑا کنٹینشس ایشو جو سامنے آ رہا ہے، جو بار بار سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے، وہ عورتوں کا کردار جو ہے اور ان کی جو ایک سوشل لائف ہوتی ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ مینیج کیا جائے گا. اور تو یہ اس سوال حوالے ہے. سے افغان عوام کے سوالات ہیں؟ بالکل ایسے سوالات جو ہے وہ ہیں. آپ نے کہا کہ بغیر بلٹ فائر کیے جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر جو ہے وہ کر دیا. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کوئی ریزسٹنس اب باقی رہی نہیں، اور جو ایوان اقتدار ہے وہ بھی اب اسی سچویشن میں ہے، کیونکہ کابل کی سٹریٹس پر اور جنرلی بھی افغانستان میں بہت سارے جو ان کی عامی ہیں، ان کے ذہن میں اور ان کے منہ پر یہی ایک بات تھی کہ ہم کیوں ایک کرپٹ رجیم کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. تو یہ خیال بھی تھا. سو صرف ایک ایکسٹرنل کانفلکٹ، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایکسٹرنل کانفلکٹ کو دیکھتی ہی ایک عالمی پاورز کے جو ہے وہ کولیجن کی طرف سے، ایک ہم افغانستان کو اپنے نیبر کے لینس سے دیکھتے ہیں، لیکن گراس روٹ پالیٹکس، انٹرنل کانفلکٹس، لوکل کانفلکٹس جو افتخار صاحب، مجھے بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے، بتائیے گا کہ عوام نے، لوگوں نے طالبان کا خیر مقدم کیا ہے یا ریلیکٹنٹ ہے، ناراض ہیں، خوف زدہ ہیں؟ دیکھیے کچھ ایریاز کے اندر تو جو ہے آپ یہ، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جب آپ افغانستان کی جیوگرافی کو دیکھتے ہیں، تو کچھ ایریاز کے اندر تو کیونکہ رورل ایریاز میں طالبان کا کنٹرول جو ہے وہ تھا، اربن ہبز جو ہے وہ دو اگریمنٹ کے نیچے وہ اٹیک نہیں کر سکتے، وہاں پر اپنے انفلوئنس پورے طریقے سے قائم نہیں کر سکتے. جو ہوا ہے اس ٹائم پر وہ دو اگریمنٹ کے بالکل برخلاف ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پوری ان کی حمایت تھی، یہ مکمل طور سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ ایک اسٹیبلش گورنمنٹ 20 سالوں میں اپنے جو ہے وہ کام کر چکی ہے. ایک نئی نسل افغانز کی جو ہے وہ موجود تھی، ان کی ایکسپیکٹیشنز اور تھے اور گراؤنڈ ریالٹیز اب اور ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کو انٹرنل کانفلکٹ سے بچانا، اور جو ماضی کی جو سچویشن ایک رہی ہے وہاں پر سول وار کی، اس طرف نہ لے جانے کے لیے جن لوگوں کو اس ٹائم پر نمائندہ بنایا گیا کہ وہ بیٹھ کر اس بات کا کوئی سلوشن نکالیں، وہ کس حد درجے تک اس بات میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ افغانستان کی مجموعی صورتحال کیا ہے، کہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے. کیونکہ کبھی آپ کہتے تھے کہ 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 6 مہینے کے آخر میں جو ایک رپورٹ سامنے آئی جو انٹرنیشنل میڈیا نے پبلش کی کہ امریکن انٹیلیجنس یہ سمجھتی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ کابل میں ہو گیا. اور بالکل ٹھیک ہے.
اس میں بعد میں بھی آپ سے بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ عام لوگ پاکستان کے حوالے سے کیا تاثر رکھتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں اس خاص طور پر اس فتح کے بعد, یہ جو کانفلکٹ ایمرج ہوا ہے اس کے بعد کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو بہت اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس ٹائم پر بہت ساری ایمبیسیز نے وہاں پہ کام کرنا جو چھوڑ دیے. پاکستانی ایمبیسی ایک واحد اس ایریا کے اندر ایک فلی آپریشنل ایمبیسی ہے جس نے ایک اسپیشل ڈیسک بنایا ہے جو جرنلسٹ کو اور ان لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جن کو خطرہ لاحق ہے وہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ آ سکیں. آج بھی پی آئی اے نے 2 اسپیشل فلائٹس جو ہے وہ چلائیں جو اسلام آباد میں جو ہے وہ لینڈ ہوئی, جن میں غیر ملکی بھی جو ہے تھے جن کو انخلا جو ہے بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو ہمارے سوشل میڈیا پر نظر آتا رہا ہے کہ جی بہت زیادہ پاکستان کے سیکیورٹی جو آفیسز تھے ان کو ملائن کیا جاتا رہا, پاکستان کو ایز اسٹیٹ ملائن کیا جاتا رہا, ویسی سچویشن آن گراؤنڈ کابل یا افغانستان میں نہیں ہے. دیکھیں ایک ریزنٹمنٹ تو ہے کیونکہ جو ایک نیریٹو افغانستان کے اندر اور پرٹیکولرلی اربن ایلیٹ کے اندر جو موجود ہے وہ obviously پاکستان کے خلاف جو ہے ہو جاتا ہے. لیکن سچویشن اب ایسی جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ ریفیوجی کے سٹیٹس کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن عوام میں یہ ریزنٹمنٹ نہیں ہے پاکستان کے اگینسٹ, پیپل ٹو پیپل جو ہے انٹریکشن میں کہیں ایسی بات جو ہے وہ سامنے نظر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. ابرار حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فال آف کابل اتنی جلدی کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توقع سے جلدی ہو گیا, لیکن بہرحال یہ جب امریکنز اور طالبان کا معاہدہ ہوا تھا 29 فروری 2020 کو پچھلے سال, تو اس کے بعد کوئی 1.5 سال کا عرصہ ملا افغان حکومت کو کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات طے کر لیں اور افغانستان کے مستقبل کے سیاسی نقشے کے بارے میں اور سیز فائر کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں. لیکن بدقسمتی سے ان مذاکرات کی رفتار بہت سلو رہی اور پھر ایک وقت آیا کہ اسٹیل میٹ ہو گیا, بالکل ہی رک گئے. اس میں بڑی حد تک ویسے تو دونوں پارٹیوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے, لیکن بڑی حد تک افغان حکومت کی ذمہ داری تھی کہ انہیں جلدی چلاتے. افغان حکومت نے کسی نہ کسی طرح اس میں روڑے اٹکائے, مثلا شروع میں قیدیوں کے مسئلے پہ ہی رکاوٹ ڈال دی, اس کے بعد رولز اور پروسیجرز کے معاملات چلتے رہے یہاں تک کہ امریکی فوج کے جانے کا وقت آ گیا. اس کے باوجود بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکنز جلدی کیوں چلے گئے. یعنی جلدی تو خیر 20 سال بعد جلدی تو نہیں ہے, 2008 2010 2015 کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. نہیں, جلدی کا مطلب یہ ہے ابرار صاحب کہ نیگوشیٹ پراپرلی نہیں کیا ہے. جی انہوں نے دیکھیے اپنا تو کر لیا اور اس کے بعد جو افغانوں کا حصہ تھا وہ ان کے حوالے کر دیا, اور اگر افغان حکومت ذرا سمجھداری سے کام لیتی تو یہ نوبت آنے سے پہلے جیسے یہ ایک نوشتے دیوار تو نظر آ رہا تھا کہ بالآخر یہ ہو جانا ہے. اگر یہ 2-4 ہفتے پہلے 1-2 مہینے پہلے یہ بات چیت کر لیتے جو وہ اب افغان پریزیڈنشل پیلس میں بیٹھ کر رہے ہیں, چونکہ آخری وقت پہ تو سرنڈر ڈاکومنٹ ہی سائن ہو سکتا ہے, اس میں معاہدہ کیا ہو سکے گا. لیکن یہ اشرف غنی صاحب نے ایک اور شرانگیزی کر دی ہے, وہ استعفیٰ دیے بغیر فرار ہو گئے ہیں. ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ جی پہلے تو یہ اناؤنس ہو جائے گا, لیکن اس طرح جانے میں ایک اندیشہ بہرحال یہ رہتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ افغانستان کا لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ میں ہی ہوں اور وہ کوئی جلاوطن حکومت بنا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, انٹرپشن آ رہی ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ابرار صاحب, ایاز وزیر صاحب, یہی سوال آپ سے, صدر اشرف غنی نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ وہ طالبان کی لیجیٹیمیسی کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہیں گے اس طرح سے؟ دیکھیے وہ استعفیٰ دے نہ دے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس نے اپنی ساری کوشش کر لی کہ آخر تک وہ اس کرسی سے چمٹا رہے اور طالبان کے ساتھ کسی طرح ڈیل ہو جائے. لیکن جب وہ گھر آ گئے اس کو نظر آ گیا کہ اب مجھے یا یہ لوگ ماریں گے یا میں نے کوئی راستہ دینا ہے. تو میرا خیال ہے اب ہم تو وہاں پہ نہیں تھے لیکن
उस वक्त की जो मंजर एक जहन में आती है वो यही होगी कि मुझे रास्ता दे दो, मैं चला जाता हूँ, ये अफगानिस्तान आप संभाले। तो तालिबान तो जब नॉर्थ से शुरू हुए थे, जहां जहां लोगों ने उनको हथियार डाले या उनको वेलकम किया, तो उन लोगों को, उन सिपाहियों को तालिबान ने अपने घरों को जाने दिया, बल्कि बाज को तो पैसे तक भी दे दिए कि किराया भरो और घर चले जाओ अगर जाना चाहते हो। तो इस मर्तबा तालिबान का एटीट्यूड जरा पहले वाले से मुख्तलिफ है। तो ये कहा जा सकता है कि ये तालिबान 2001 वाले तालिबान नहीं है, मुख्तलिफ है। देखिए, तालिबान तो तालिबान है, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन जो अप्रोच अभी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उन्होंने सीख लिया, 20 साल मार खाई, दूसरे मुल्कों में बैठे रहे, या और फिर खास कर ये 2-3 साल तो इंटरनेशनल सियासत करते रहे, दुआ में बैठ के न सिर्फ अमेरिकनों के साथ या अफगानियों के साथ बातें की, बल्कि दूसरे मुल्कों के डिप्लोमेटों के साथ दूसरे मुल्कों को गए, ईरान गए, मास्को गए, चीन गए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स गए, सारी दुनिया में तकरीबन वो घूम फिरते रहे। इसके बावजूद कि यूएन के सैंक्शंस उसके ऊपर है कि वो दूसरे मुल्कों के नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से ये साबित कर लिया कि वो पुराने डगर पे नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही उन्होंने जो अयाज वजीर साहब, आज अफगानिस्तान में क्राइसिस है, और अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अशरफ गनी है, अमेरिका है, या पाकिस्तान पर जो गलत इल्जामात लगते गए हैं, लगते रहे हैं, वो गलत लगते रहे हैं? मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को आप दरमियान में ज्यादा न रगड़ा दे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको उधर रहने दो। यहाँ अब बात नहीं बन रही है, पॉजिटिव तरीके से आगे चला दो। अफगानिस्तान की सारी जिम्मेवारी अगर आप मुझसे पूछे तो वो सारी जिम्मेवारी अमेरिका की है। वो आए क्यों अफगानिस्तान के साथ जंग करने, जबकि उनके घर में अफगानियों ने ट्विन टावर को नहीं गिराया था, कोई अफगानी उसमें शामिल नहीं था। हाँ, ये बात जरूर थी कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठा था, तो उसामा बिन लादेन को भी कौन लाया था? पिछले अखबार में आप जाए, दुनिया के सारे जो जिहादी थे अमेरिका ले आए थे, अफगानिस्तान में बैठाए। ठीक हो गया अयाज वजीर साहब, सवाल पूछते तो जवाब भी तो दे। जी बोलिए। ब्रेक का वक्त हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए। चले, करने दो, ब्रेक कर लो, नहीं कर। अच्छा चले, अयाज वजीर साहब की इजाजत से छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिका पर जिम्मेदारी तमाम क्राइसिस की आयद होती है। ये वेल थॉट प्लान था या उससे कोई गलती हुई है, इस पर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इब्रार हुसैन साहब, अयाज वजीर साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब, अरशद यूसुफ जई साहब हमारे साथ हैं। अरशद यूसुफ जई साहब, अमेरिका पर जिम्मेदारी आयद होती है तमाम अफगानिस्तान के क्राइसिस की। आपके ख्याल में जानबूझकर अमेरिका ने किया है या गलती हो गई अमेरिका से? जी, मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका पर नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के जो हुक्मरान थे, अशरफ गनी से लेकर हामिद करजई तक, वो भी इसमें मुकम्मल बराबर के हिस्सेदार हैं। अमेरिका ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये थी कि उसामा बिन लादेन को मारने के बहाने वो यहाँ पर आए, और फिर अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद उनको चाहिए था कि 2011 में निकल जाते। अगर हम पिछले वक्तों में जाएं तो जो उस वक्त अशफाक परवेज कियानी ने प्रेसिडेंट ओबामा से बातें की थी कि आप जो ये प्लान कर रहे हैं, अपना यहाँ पर रहना एक्सटेंड करना, अफगानिस्तान की फौज बनाना, ये सब बेकार बातें हैं। अभी भी वक्त है, आए तालिबान से बात करते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचकर इस मसले को हल करते हैं। अमेरिका उस वक्त नहीं माना। मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में जब हम इनिशियली तालिबान से मिला करते थे मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में, तो जो भी सफरा या इम्पोर्टेंट लोग मिलते थे वो तालिबान की इन बातों को सुनकर हैरान होते थे कि कितना ये लोग चेंज हो गए हैं। चेंज इन द सेंस के वो पुराने तालिबान, वो तंग नजरे वाले तालिबान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, और उनके सफों में ऐसे लोग आ गए
جو تعلیم یافتہ بھی تھے، جنہوں نے ماسٹرز ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی اور جو دنیا کو ایک کھلے نظر سے دیکھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا پھر امریکہ اپنی ان کوتاہیوں کے باوجود جب آخر میں تنگ آ گیا، جب اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا یہاں پر لاسز برداشت کرنا، فائنانشل اور ملٹریلی لاسز برداشت کرنا، تو مذاکرات کی ٹیبل پر وہ آ گئے۔ اب وہاں پر جب بات چلی تو امریکہ نے یہاں عیائی یہ دکھائی کہ ان کے جو بھی ریپرزینٹیٹیوز تھے، اسپیشلی ڈاکٹر زلمے خلیلزاد، ان کو مکمل اختیار تھا، وہ آئے، انہوں نے باتیں کی اور جو باتیں ایگریمنٹ میں ہوئی، اور شروع دن سے جو طالبان اپنی جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی وہی ڈیمانڈ آگے تک چلتی رہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل روک دیا سب کچھ، لیکن دوبارہ مجبور ہو کر وہ لوگ پھر بیٹھ گئے باتوں کے لیے، اور جب اپنے آپ کو سیکیور کر لیا، جب ایگریمنٹ کمپلیٹ کر لیا تو آرام سے نکل گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ افغان حکومت کے جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ تھے وہ بھی اس کے برابر کے ذمہ نہیں، دار۔ اس سے تو امریکی صدر کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے۔ امریکی صدر دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ بات کر رہا ہے کہ کابل پر طالبان قبضہ نہیں کر سکیں گے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کابل اتنی جلدی فتح ہو جائے گا؟ دیکھیے، امریکی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ کم از کم 3 مہینے لگیں گے ان کو کابل تک پہنچنے میں۔ افغان حکومت اس سے بھی زیادہ پر امید تھی کہ کم از کم 6 مہینے لگیں گے ان کو کوئی حرکت کرنے میں، بلکہ یہاں تک کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے، سابقہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے یہ بھی کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر میں طالبان کو ختم کر دوں گا امریکہ کے انخلا کے بعد۔ یہ ثابت کیسے ہو گئے؟ انہوں نے استعفیٰ تو دیا نہیں ہے۔ بھاگ گئے، اور استعفیٰ کا پیچھے بھی جو باتیں ہیں وہ ایک میرے سینئر جو ہیں یہاں پر وہ یہ بھول گئے کہ اس میں ایک ولی کی ہے، ان کی غیرت شاید گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اب سر جھکا کر یہاں پر استعفیٰ دے سکیں۔ اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے طالبان کو صرف یہ سمجھا کہ یہ جنگی محاذ پر لڑ رہے ہیں یا دوحہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے فارن منسٹر نے ایک بات کہی تھی کہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، اور پھر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، تو وہ اصل میں حقیقت شاید جان گئے تھے۔ سمارٹ ان دا سینس اگر آپ دیکھیں، ان کی مختلف ان کے کمیشنز ہیں۔ ایک طالبان کا بہت امپورٹنٹ کمیشن ہے دعوت و ارشاد کا، جس کے ہیڈ ہے مولوی امیر خان متقی صاحب۔ یہ امیر خان متقی کیا کام کرتے آئے ہیں پچھلے 6، 7، 8 مہینوں میں؟ یہ مسلسل رابطے میں رہے ہیں بہت اہم لوگوں کے ساتھ، نہ صرف پولیٹیکل بلکہ آرمی کے، افغان ڈیفنسز کے جو اہم لوگ تھے، حتیٰ کہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ امر اللہ صالح سے بھی ان کی باتیں جاری تھی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ سب لوگ انہوں نے ان کو راضی کیا کہ آپ پیسفل ٹرانزیشن کے لیے یا بغیر لڑے طالبان کو سرنڈر کریں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں طالبان گئے ہیں وہ لڑائی سے پہلے پیسفل سرنڈر ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جیسے عطا نور کہہ رہے ہیں یہ سازش نہیں تھی، اس پہ میں افتخار صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں، جو آپ استعفے کی جو بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبداللہ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھیں جو انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کیے ہیں، تو اس میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ فارمر پریزیڈنٹ، سابق پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے ریزگنیشن دے دی ہے، جو طالبان کے قطر آفس کو جو ہے وہ سبمٹ کیا جائے گا۔ کل اس میں اہم مذاکرات جو ہے وہ ہونے والے ہیں دوحہ کے اندر، تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ سامنے ہے۔ رہی بات آپ کے سوال کی، تو اگر آپ سوال کائنڈلی اگر ریپیٹ کر دینا ہے جیسے ارشد یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ایک رہنما افغان فورسز کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، ان کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرتے رہے، اس لیے آپ کو ہر جگہ پہ ایک میس سرنڈر دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ بات سچ ہے؟ یہ کوئی سازش نہیں تھی کیا؟ جی بالکل، یہ بات 100% جو ہے وہ درست ہے، اور طالبان جو ہے وہ جو ایاز صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں ہے جو صرف بروٹیلٹی سے جو ہے وہ سامنے جا رہے ہیں، جو ٹیکٹک انہوں نے اپنائی، اور آپ افغانستان کی مجموعی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو ادھر اکنامک پرابلمز اور ادھر جو ہے جاب لیسنس اور ادھر بھوک، یہ ایشوز جو ہے وہ بڑھ کر ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ وائلنس اگر ایک ملک میں اتنی سال جو ہے وہ رہے ہیں اور صرف آپ نے اربن سفیئرز ڈیولپ کیے ہیں، تو ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ نیو یارک سٹی جو ہے افغانستان وہ بن گئے، ادھر پرابلمز تھے، اور ان پرابلمز کو جو گورنمنٹ کے اندر جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ تھا، اور یہ کرپشن صرف پاکستان کا الزام نہیں یا میرا بیانیہ نہیں، بلکہ گلوبل جتنے بھی واچ ڈاگز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک میس لیول کی کرپشن جو ہے وہ شروع
شروع تھی تو طالبان نے اس کو بہت جو ہے انٹیلیجنٹلی اس کو ٹیکل کیا. اور جو لوگ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف طالبان عورتوں کو اور باقی لوگوں کو مکمل انسانی حقوق فراہم کریں گے، دیں گے. آپ کے شو میں آنے سے پہلے میں جو ہے ان کے ترجمان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو اسکائی نیوز کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، اور جن میں ان سے یہی سوال، کیونکہ گلوبل کمیونٹی کا سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ وہ عورتوں کو کام کرنے دیں گے یا نہیں، اور انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ جو لباس کے کوڈز ہیں وہ برقرار رکھیں گے، جو انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹرم استعمال کیا حجاب کے ساتھ، لیکن وہ عورتوں کو جو ہے وہ کام کرنے دیں گے. لیکن اسٹریٹجی کافی انٹرسٹنگ تھی جو انہوں نے اپنائی تھی، کیونکہ جو لوگ سرنڈر ہو رہے تھے ان کو کچھ راشن بھی دیا جاتا تھا، کچھ نقد پیسے بھی دیے جاتے تھے، اور نئے کپڑے وغیرہ بھی دیے جاتے تھے. So people were surrendered. تو بالکل یہ سمارٹ طالبان ہے. بالکل اسی نوٹ پہ چھوٹے سے بریک لیں گے اور پھر انتقال کی منتقلی پیسفل ہو سکے گی، ہو بھی سکے گی یا نہیں، ہم ایک مستحکم افغانستان مستقبل قریب میں دیکھ سکیں گے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابرار حسین صاحب، ہمیں دوحہ مذاکرات کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، بتائیے گا. دیکھیے، اب تک جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی تو اب طالبان جو ہے دے آر ان کنٹرول آف تھنگس. کابل میں اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بزور بازو داخل نہیں ہونا چاہتے، لیکن بہرحال جو چوکیاں افغان فوج نے خالی کی وہ ویکیوم پور کرنے کے لیے وہ اندر آنا بھی شروع ہو گئے. اور یہ جو رپورٹ تھی کہ وہ افغان پریزیڈنشل پیلس تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو پریکٹیکلی تو وہ وہاں پر آلریڈی موجود ہیں. اب اس صورتحال میں بہت امکان یہ ہے کہ جو اگلی انٹرم حکومت کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے اور یہ کہ اسے کون ہیڈ کرے گا، یہ باتیں دوحہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں فائنل ہو جانی چاہیے. اور امید یہ ہے کہ جس سول وار کا ہمیں بڑے عرصے سے اندیشہ تھا وہ خدشہ اب نظر نہیں آ رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیسفل ٹرانزیشن ہو جائے گا؟ جی امید تو ہے انشاءاللہ. تو آپ فیوچر قریب میں مستحکم افغانستان دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے؟ جی، اب اگر اس معاہدے میں جو دوحہ میں ہونے جا رہا ہے، اگر طالبان کے علاوہ جو کچھ افغان زعما بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے اب جو کونسل بنی ہوئی ہے جس میں گل بدین بھی ہیں، حامد کارزئی بھی ہیں اور عبداللہ بھی ہیں، تو اس طرح کے اگر کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ایک تو ان کی حکومت میں ایک توازن پیدا ہو جائے گا، دوسرا اس کے لیے گلوبل ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہو جائے گی، اور تیسرے افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کا امکان زیادہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایاز وزیر صاحب، پاکستان کے چیلنجز بڑھ جائیں گے اگر مستحکم افغانستان مستقبل قریب میں ہم نہیں دیکھتے ہیں، اور آپ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ابرار صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک مستحکم افغانستان دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے، بالکل پاکستان کے چیلنجز میں مثبت انداز میں کہتا ہوں کہ بڑھ جائیں گے اگر اقتدار پیسفلی افغانستان کے اندر سیٹل ہو جائے یہ مسئلہ، اور یہ سارے متفق ہو جائے فیوچر ڈسپنسیشن پہ، تو پھر ساری دنیا مان لے گی، ہم بھی مان لیں گے کہ یہ جو حکومت آئندہ بنے گی یا جو بن گئی ہے اس پہ سارے افغانی متفق ہیں. تو ادھر سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا ایک نیا دور، سرے سے نیا دور شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو پاکستان کے مخالف لوگ تھے وہ بھی اب حکومت کے اندر آ گئے، تو گویا افغانستان کے اندر پاکستان کی مخالفت اس طرح کھل کے نہیں ہوگی جو پہلے ہوتی تھی، اور پاکستان ہر طرح جو مدد ہم سے ہو سکے فائنانشلی، سیاسی، وہ ہم ان کے ساتھ کریں، تاکہ جو ہماری پاسٹ کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، وہ حل ہو جائے. ہم افغانستان کے اندر مداخلت نہیں کرتے، نہ کرنی چاہیے،
لیکن جن فیلڈز میں وہ ہم سے مدد مانگے، ہم کوشش کریں کہ وہاں پہ انویسٹ کریں، تجارت بڑھائے، آسانیاں آنے بالکل جانے صحیح ہے، میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوگی جو ہندوستان استعمال کرتا چلا آ رہا تھا؟ دیکھیے، وہ تو طالبان نے امریکہ کو لکھ کے دیا ہے جو کہ ان کا ایک دشمن ملک تھا، تو باقی ممالک کے ساتھ ان کی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو طالبان نے بالکل یہ انڈرٹیکنگ کی ہے، چین کے ساتھ بھی کر لی کہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اب میں نے جو پہلے کہا کہ افغان حکومت جو ابھی تک پچھلے 20 سالوں سے وہ مشینری زیادہ تر ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی، اب وہ اس انداز میں استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ جو ڈرائیور سیٹ پہ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ منفی اثرات کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ تو افغان سرزمین میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکے گی، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ وہ لوگ جو افغانستان میں افغانستان کو امن سے نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی اب اپنے منصوبوں میں لگے ہوں گے کہ کیسے یہ نئی حکومت کو ہم ڈسٹیبلائز کر لیں اور کیسے ایک سول وار ٹائپ۔ تو آپ کو ایاز وزیر صاحب کتنے عرصے میں افغانستان میں سیاسی استحکام آتا نظر آ رہا ہے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر ان کا ایگریمنٹ جلدی ہو جائے اور سارے مل جائے، جو ابرار صاحب نے گنوا دیے نام آپ کو، حامد کارزائی، عبداللہ یا دوسرے لوگ، اور میں نے سنا ہے کہ ایک بڑی پاورفل ڈیلیگیشن شاید ہمارے ہاں آ چکی ہے، جس میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا اور بھائی وغیرہ شامل ہے، قانونی وغیرہ۔ تو یہ لوگ بھی اگر سب اس میں آ گئے تو پھر تو وہ پرانی جو ایک ناردرن الائنس تھی وہ تو ختم ہو گئی، اس میں تو کوئی نہیں رہا سوائے رشید الدم کے۔ وہ تو ویسے بھی بقول شخص چلا ہوا کارتوس ہے عمر کے اس حصے میں کہ بہت کوشش بھی کرے کچھ نہیں کر سکے۔ کتنے عرصے میں آپ کو استحکام آتا نظر آ رہا ہے؟ تقریباً اگر ان کو اسی طرح آرام سے رہنے دیا جائے، دوسرے ممالک اس کے اندر مداخلت کر کے ڈسٹیبلٹی نہ کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سال سے زیادہ ٹائم لگے گا۔ سال کے اندر بالکل ٹھیک ہے۔ ارشد یوسف زئی صاحب، آپ کیا افغانستان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح ایاز وزیر صاحب نے بتایا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک انتہائی اہم ہوگا، کیونکہ طالبان ایک دفعہ اقتدار میں آ جائیں تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ان کی تعلیمی پالیسی دیکھ چکا ہوں ان ڈیٹیل، میں ان کی ہیلتھ پالیسی کو پڑھ چکا ہوں مکمل۔ اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی شعبے ہیں انہوں نے ہر ایک اپنے شعبے نے مکمل کام کیا ہوا ہے، یہ انڈرٹیکنگ اور یہ سب کچھ انہوں نے پچھلے 2-3 سال سے کرتے آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی لوگ اپوائنٹ کریں گے امپورٹنٹ پوزیشنز پر، وہ لوگ اپنے کام میں مکمل ماہر ہیں، تو ان کو ایز سچ اتنی مشکلات نہیں ہوں گی۔ اگر ان کے ساتھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئی، اگر غربی ممالک اور جو ان کے پڑوس کے ممالک ہیں ان کے ساتھ امداد رہی، تو بہت جلد طالبان افغانستان میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے۔ اور ارشد صاحب، ان کا طالبان کا امیر ملا ہیبت اللہ ہی ہوں گے عبوری حکومت کے بعد؟ دیکھیں، طالبان جو ان کا سسٹم ہے، شورا جو ہے، رہبری شورا جو 23 افراد پر مشتمل ہے، اس میں 21 پشتون ہیں اور 2 جو افراد ہیں، ایک عبدالسلام حنفی جو ہیں وہ تاجک ہیں اور ایک ان میں ازبک ہیں، یہ سب مل کر جو فیصلہ کرتے ہیں وہی سب کے لیے پھر ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور شورا کے فیصلے کے مطابق فی الحال شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ ہی ان کے امیر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ارشد یوسف زئی صاحب، ایاز وزیر صاحب، ابرار حسین صاحب، افتخار فردوس صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔